السلام علیکم، میرا نام طاہرہ بانو ہے اور میں ماہر نفسیات ہوں۔ آج ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ کل ملی شمسی سوسائٹی میں ہونے والا واقعہ ہے، جہاں پہ ایک شخص نے اپنی 3 بیٹیوں کو اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا اور اس کے بعد خودکشی کی کوشش کی۔ وہ ابھی بھی انتہائی خطرناک سچویشن کے اندر اور ہسپتال میں موجود ہیں۔ جب بھی اس طرح کا کوئی سانحہ سامنے آتا ہے، جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ سامنے آتا ہے جہاں پہ کسی نے اپنے آپ کو خودکشی کی کوشش کی، کوئی خودکشی کر لی یا اپنے سے ارد گرد کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا، اجتماعی خودکشی کر لی، تو اس کے بعد میرے اور آپ کے سمیت ہم لوگ سب بیٹھ کے حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، حکومت کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، مہنگائی کا رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے کچھ دنوں بعد ہم یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ مہنگائی ایک وجہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہوں گی کہ اسٹیٹ کا فیلئر جو ہے وہ ایک وجہ نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اور آپ ہر شخص اس معاشرے کا اس واقعے کا ذمہ دار ہے۔ ہمیں ذمہ داری لینی ہوگی، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات آگے دوبارہ نہ ہوں تو بہت ضروری عمل یہ ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری لے کے کیا پریونٹیو میجرز ہیں ان کے بارے میں بات کریں۔ اگر اس شخص نے فواد جن کی بات ہو رہی ہے، اگر اس شخص نے اپنے گھر میں کسی کو بتایا تھا کہ وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، تو کیا اس شخص کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اس کو سنجیدہ لیتے؟ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم کسی کی ذہنی صحت کو، ہم کسی کی ذہنی تکلیف کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ اگر ہمیں کوئی آ کر کہتا ہے کہ جی میں سوچ رہا ہوں کہ میں مر جاؤں، یا میری بس ہو رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں اپنے بچے مار دوں، تو ہمیں لگتا ہے کہ ارے نہیں تم ناشکرا پن کر رہے ہو، تم بلا وجہ ایسی باتیں کر رہے ہو، اور ہم پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ اگلا بندہ بھول جائے گا، بات ختم ہو گئی۔ ہم اس کو کہتے ہیں نماز قرآن کرو اور دیٹس اٹ۔ نماز قرآن سے ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے، لیکن ذہنی صحت کا علاج بھی ضروری ہے۔ پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ جا کے گیسٹرونٹالوجسٹ کو ہی دکھاتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ نماز پڑھو گے تو پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے گا، رائٹ؟ دوسرا بہت اہم مسئلہ یہ ہے، کل ایس پی کورنگی نے جب اس واقعے کی تفصیل بتائی تو انہوں نے بتایا کہ وہ شخص آفس سے گھر آیا، وہ کھانا کھا رہا تھا، تو اس کی بیوی اور اماں کے اندر بحث چل رہی تھی، اور اس نے ان کو یہ بات بولی بھی کہ میں اس روز کی بک بک چک چک سے تنگ ہوں، رائٹ؟ سو صرف مہنگائی ایک وجہ نہیں تھی، وہاں پہ میریٹل ایشوز بھی چل رہے تھے۔ تو کیا ایسا ہوا جب اوپر سے لڑائی کی آواز آئی تو ان کی اماں نے کہا کہ ہمیں لگا کہ میاں بیوی کے اندر نارمل سی کوئی گھریلو جھگڑا یا لڑائی ہوگی۔ ہمارے یہاں آدھے سے زیادہ جو میاں بیوی کے مسائل ہوتے ہیں وہ لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور آدھے سے زیادہ دفعہ لوگ کبھی بھی بیچ میں انٹروین نہیں کرتے، یہ سوچ کے ارے ان کا ذاتی مسئلہ ہے، آواز آ رہی ہے چیخنے کی تو ارے ان کی اپنی لڑائی بحث ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بھی کپل ایسے جن کے درمیان کوئی زواجی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ دونوں کو بٹھا کر بات کریں، سمجھائیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت وہ کس دور سے گزر رہے ہیں، اور آپ کے سمجھانے سے، بات کرنے سے ہو سکتا ہے کہ افاقہ ہو۔ ہر چیز کو پرائیویسی کے نام کے اوپر یہ سوچ کے برش آف نہ کر دیں کہ ارے نہیں ان کا ذاتی مسئلہ ہوگا، ارے وہ ایسا کہہ رہا تھا وہ کرے گا تھوڑی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ارد گرد کتنے لوگوں کو یہ اندازہ تھا کہ وہ اس مینٹل اسٹیٹ میں، اور کتنے لوگوں نے سوچ کے نظر انداز کیا ہوگا ارے کہہ رہا ہے یہ کرے گا نہیں، رائٹ؟ سو اسی سوچ کے پیش نظر آج ہم یہ نقصان اٹھا رہے ہیں کہ 3 معصوم بچیاں اور اس کی بیوی کا قتل ہو گیا، اور وہ شخص خود بھی ایسے بستر پہ کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ بچے گا یا مرے گا۔ تو قرآن میں اللہ یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ سو اگر پوری انسانیت کا قتل میرے اور آپ کے سامنے ہوا ہے تو میری اور آپ کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے، ہماری بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم اپنے آفس میں، اپنے ورک پلیس کے اندر، گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، محلے میں اگر کہیں پر دیکھتے ہیں کہ کوئی ذہنی تناؤ کا شکار ہے، کوئی ذہنی دباؤ کا شکار ہے، کسی کو ریلیشن شپ ایشوز آ رہے ہیں، کسی کو فائنینشیل ایشوز آ رہے ہیں، تو ہمارا بھی تو کام بنتا ہے کہ ہم آگے بڑھ کے ان کی مدد کریں۔ اور جب تک سوسائٹی اس کی ذمہ داری نہیں لے گی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس طرح کے کیسز بار بار ہوتے رہیں گے، کوئی خودکشی کرے گا۔ ابھی یہ واقعہ بہت پرانا تو نہیں ہوا کہ لکی مال کے اندر ایک لڑکے نے خودکشی کی تھی کیونکہ وہ بے روزگار تھا، صرف یہ بات ہائی لائٹ ہوئی، اس کے کیا ایموشنل ایشوز تھے، وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر گیا تھا نہیں گیا تھا، وہ ڈاکٹر سے مل رہا تھا نہیں مل رہا تھا، وہ تھیراپی لے رہا تھا یا نہیں لے رہا تھا، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ جہاں بیٹھیں، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ محفل ہو، چاہے وہ شادی ہو، ذہنی صحت کے بارے میں، ذہنی عارضے کے بارے میں، ذہنی صحت کے علاج کے بارے میں لازمی بات کریں۔ ایک صحت مند دماغ بے روزگار ہونے کے بعد نہ تو جا کے خودکشی کرتا ہے اور نہ ہی قتل کرتا ہے۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی ذہنی مسائل یا ذہنی دباؤ تھا جس کی وجہ سے اس نے اتنا حتمی عمل کیا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، میری اور آپ کی اولین ذمہ داری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ایسے واقعات نہ ہوں، اگر ہم شرمندہ ہیں، اگر ہم دل سے دکھی ہیں ایسے واقعات کے لیے، تو ہم آج سے اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو جو کسی ذہنی مسائل سے، کسی ذہنی تناؤ سے، کسی جذباتی مسائل سے گزر رہے ہیں،
ان کو سپورٹ ایکسٹینڈ کریں، ان کو محبت سے پیار سے کنونس کریں کہ وہ اپنا علاج کرائیں، ان کے علاج کے لیے تدبیریں کریں۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ کو کسی کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی جگہ میں ہے جہاں اس کا دل کرتا ہے کہ اپنی زندگی کو ختم کر لے، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کی زندگی کو ختم کر لے، تو خدارا اس چیز کو مذاق نہ سمجھے، خدارا اس چیز کو لائٹ نہ لے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا ہوتا، کوئی ایک شخص ان کے قریب ایسا ہوتا جو اس چیز کو سمجھ سکتا، تو شاید آج وہ 4 لوگ زندہ ہوتے، صحیح سلامت ہوتے اور ہمارے درمیان موجود ہوتے۔ اسی میسج کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اور میں امید کروں گی کہ آپ جہاں کہیں بھی اس میسج کو سن رہے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کی ذہنی صحت کا، جسمانی صحت کا، ان کے ایگزسٹنس کا خیال رکھیں اور ان پہ توجہ دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔